السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن عبد اللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال مر النبی صلی اللہ علیہ وسلم بخبرین فقال انہما لیعذبان وما يعذبان في كبير اما احدهما فكان لا يستتر من البول واما الاخر فكان يمشي بالنميمة رواہ البخاری۔ محترم حضرات، صحیح بخاری کی جو حدیث آپ حضرات کے سامنے پیش کی گئی ہے، اس حدیث میں عذاب قبر کا دو اہم سبب ذکر کیا گیا ہے۔ قبر میں عذاب کن گناہوں کی وجہ سے ہوتا ہے، ان میں سے دو گناہ کا ذکر کیا گیا ہے۔ ظاہر ہے کہ قبر کا عذاب برحق ہے، ہمارا اس پر ایمان ہے، ہمیں ہر وہ عمل انجام دینا چاہیے جو ہمیں قبر کے عذاب سے نجات دے، اور ہر اس عمل سے، ہر اس گناہ سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے جو عذاب قبر کا سبب بنے۔ تو اس حدیث کے اندر عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر دو قبر کے پاس سے ہوا۔ آپ نے کہا ان دو قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے، اور کسی بڑے مسئلے میں عذاب نہیں ہو رہا ہے۔ بڑے مسئلے کا مطلب جس دو گناہ کی وجہ سے عذاب ہو رہا ہے، وہ گناہ اللہ کے نزدیک یقیناً بڑے ہیں، لیکن ان سے بچنا کوئی بڑا مشکل کام نہیں تھا، آسانی سے بچ سکتے تھے۔ ان میں سے ایک گناہ، وہ ایک انسان پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، اور دوسرا انسان جس کو قبر کا عذاب ہو رہا ہے وہ چغل خور تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کی شاخ، ایک ٹہنی لی، تازی ٹہنی، اور اس کو دو حصوں میں پھاڑ دیا۔ ایک ٹہنی کو ایک قبر کے اوپر گاڑ دیا اور دوسری ٹہنی کو دوسری قبر کے اوپر گاڑ دیا۔ صحابہ کرام نے یہ دیکھ کر کہا اللہ کے رسول آپ نے ایسا کیوں کیا ہے؟ اس کا مطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، صحابہ کرام کے زمانے میں ایسا عمل نہیں ہوتا تھا۔ یہ ایک ایسا موقع تھا کہ صحابہ نے آپ کو پہلی مرتبہ یہ کام کرتے ہوئے دیکھا ہے، اسی لیے صحابہ جب کوئی نیا عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کرتے ہوئے دیکھتے تو پوچھتے کیا وجہ ہے آپ یہ کر رہے ہیں، کیا وجہ ہے کہ آپ یہ بات کہہ رہے ہیں؟ تو صحابہ کرام نے سوال کیا اللہ کے رسول آپ نے ایسا کیوں کیا ہے جبکہ عام قبروں کے ساتھ آپ ایسا معاملہ نہیں کرتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ شاید ہو سکے کہ ان دو ٹہنیوں کے سوکھنے تک ان کے عذاب قبر میں تخفیف ہو۔ دیکھیے اس حدیث میں جو پہلی بات ہے اور جو آخری بات ہے، یہ دونوں معاملہ خاص ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ پہلی بات کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے پاس سے گزرے، اس کے بعد صحابہ سے کہہ رہے ہیں کہ ان دو قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے۔ ظاہر ہے کہ آپ کو یہ کیسے معلوم کہ قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے؟ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دونوں قبر کے اوپر ٹہنی لگائی ہے، یہ دونوں معاملہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خصوصی عمل ہے، اور ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی سے نہ کوئی بات کہتے ہیں اور نہ کرتے ہیں۔ آپ کا ہر قول و عمل وحی کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ سورہ نجم میں اللہ تعالیٰ نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، آپ اپنی خواہش اور مرضی سے کچھ کو نہیں بولتے، آپ تو اس وحی کی بنیاد پر بولتے ہیں جو آپ کی طرف جبریل علیہ السلام کے ذریعے وحی کی جاتی ہے۔ تو ان دو اسباب میں، ان دو گناہوں میں پہلا جو گناہ ہے پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچنا، ظاہر ہے کہ یہ عذاب قبر کا ایک بڑا اہم سبب ہے۔ پیشاب کے چھینٹوں سے اپنے جسم کو، اپنے کپڑوں کو نہ بچانا یہ بہت بڑا گناہ ہے، خاص طور پر اس زمانے میں جبکہ لوگ بہت تنگ اور بہت ٹائٹ فٹنگ کپڑے پہنتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کو اٹھنا بیٹھنا اور بیٹھ کر کے طہارت حاصل کرنا، پیشاب کرنا، استنجا کرنا، یہ ان کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے۔
ایسے وقت میں پیشاب کے چھینٹوں سے اور قطروں سے اپنے آپ کو بچانا بڑا مشکل ہوتا ہے. ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم فیشن کے پیچھے پڑ کر کے ہم کتنے بڑے گناہ کے مرتکب ہو رہے ہیں, عذاب قبر کا سبب بن رہے ہیں. اس لیے ہمیں پیشاب کی طہارت کے معاملے میں بہت محتاط ہونا چاہیے, اور کسی بھی طریقے سے ہمیں اس سلسلے میں غفلت اور کوتاہی نہیں کرنی چاہیے, اس لیے کہ یہ قبر کے عذاب کا ایک سبب ہے پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچنا. اور دوسرا جو اس حدیث کے اندر سبب بیان کیا گیا ہے وہ ہے وَأَمَّا الْآخَرُ فَكَانَ يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ. دوسرا انسان چغل خور تھا. ظاہر ہے کہ چغل خور کسے کہتے ہیں؟ حدیث کے اندر جو چغل خور کے لیے نمام کا لفظ استعمال کیا گیا ہے یا قطات کا لفظ استعمال کیا گیا ہے, تو چغل خور کا مطلب محدثین نے بیان کیا ہے نقل و کلام الناس بعضهم الى بعض على جهة الافساد بینہم. ایک کی بات دوسرے کے پاس نقل کرنا, پہنچانا, دونوں کے درمیان فتنہ اور فساد ڈالنے کے لیے, دونوں کو آپس میں لڑانے کے لیے. اس کی بات اس کے پاس پہنچانا, اس کی بات اس کے پاس پہنچانا, دونوں میں فتنہ اور فساد ڈالنے کے لیے, لڑانے کے لیے یہ کام کیا جاتا ہے. ظاہر ہے کہ ہماری شریعت لوگوں کو آپس میں ملانے کا کام کرتی ہے, لوگوں کے دلوں میں آپس میں پیار اور محبت ڈالتی ہے. اگر اتفاق سے دو لوگ آپس میں لڑ لیے ہوں, آپس میں اختلاف کر لیے ہوں, تو اسلام کا حکم یہ ہے کہ دونوں کے درمیان صلح کراؤ, اور صلح کرانے کا کام بڑا مبارک عمل ہے, بڑی عظیم نیکی ہے. اور دو لوگوں کو آپس میں ملانے کے لیے جھوٹ جیسے بڑے گناہ کا سہارا لینا بھی جائز ہے. تو اگر کوئی شخص دو لوگوں کو آپس میں ملانے کی بجائے دو لوگوں کو آپس میں لڑانے کا کام کرتا ہے, تو شریعت میں ایسا انسان بہت بڑا مجرم ہے, اور ایسے انسان بہت بڑا گنہگار ہے, اور ایسے شخص کے لیے بڑی سخت سزا ہے. اسی لیے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا يدخل الجنت نمام, اور دوسری روایت میں ہے لا يدخل الجنت قطات, چغل خور جنت میں داخل نہیں ہوگا. جنت سے محروم کر دیا گیا ہے ایسے شخص کو جو دو لوگوں کے درمیان, دو خاندان میں, دو بھائی بہنوں میں, دو رشتہ داروں میں, دو دوستوں میں لڑانے کا کام کرتا ہے. ایسے شخص کو جنت سے محروم کر دیا گیا ہے. اور صحیح مسلم کی ایک حدیث میں ایسے شخص کو معاشرے کا, سماج کا سب سے بدتر انسان کہا گیا ہے جو لوگوں میں لڑانے کا کام کرتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان من شر الناس ذل وجہین, لوگوں میں سب سے برا انسان دو رخا انسان ہے, دو چہرے والا انسان. الذی یاتی ہؤلاء بوجہ وہؤلاء بوجہ, جو ایک کے پاس ایک چہرے سے جاتا ہے اور دوسرے کے پاس دوسرے چہرے سے جاتا ہے. تو اس لیے یہ بہت عظیم گناہ ہے, ہمیں اس سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے, لوگوں کو ملانے کا کام کرنا چاہیے, نہ کہ لوگوں کو لڑانے کا کام کرنا چاہیے. اور یہ ایسا گناہ ہے جو عذاب قبر کا سبب ہے. اور آپ کو معلوم ہے عذاب قبر کا معاملہ اتنا سنگین ہے, اتنا خطرناک ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور بڑے بڑے صحابہ عذاب قبر سے بچنے کی بڑی فکر کرتے تھے, یہاں تک کہ اس کا تصور بھی آ جاتا تو زار و خطار رونے لگتے. برا بن عازم کہتے ہیں سنن ابن ماجہ کی ایک حدیث میں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک جنازے میں شریک ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے کنارے بیٹھ گئے, اور بیٹھ کر کے عذاب قبر کو سوچ کر اس قدر روئے کہ وہاں کی زمین پوری بھیگ گئی آپ کے آنسوؤں سے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو نصیحت کیا یا اخوانی لمثل هذا فاعدوا, اے میرے بھائیوں, اے میرے صحابہ, اس جیسی جگہ کی تم تیاری کرو. یہاں پر نافرمانوں کے لیے, گنہگاروں کے لیے بڑا سخت عذاب ہے, اس لیے اس جگہ کی تم فکر کرو اور اس جگہ کامیاب ہونے کے لیے تیاری کرو. حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ترمذی اور ابن ماجہ میں واقعہ مشہور ہے کہ وہ قبر کے پاس سے جب گزرتے تو زار و خطار روتے, یہاں تک کہ ان کے آنسوؤں سے ان کی داڑھی تر ہو جاتی تھی. جب ان سے ذکر کیا گیا کہ آپ کے سامنے جنت کا ذکر ہوتا ہے, جہنم کا ذکر ہوتا ہے, لیکن آپ اس قدر خوف نہیں کھاتے, اس قدر نہیں روتے, لیکن عذاب قبر کی وجہ سے آپ قبر کے پاس سے جب آپ گزرتے ہیں تو اتنا زیادہ کیوں روتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا ان القبر اول منزل من منازل الاخرہ فان نجا منه فما بعده ايسر منه وان لم ينج منه فما بعده اشد منه. قال وقال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ما رايت منظرا قط الا والقبر افظع منه. کہا کہ قبر
آخرت کی منزلوں میں یہ پہلی منزل ہے. اگر اس پہلی منزل میں انسان کامیاب ہو گیا تو دوسرے منازل میں، آخرت کے دوسرے مراحل میں اس کے لیے کامیابی ہوگی. اگر اس پہلی منزل ہی میں وہ ناکام ہو گیا تو آگے والی منزلیں، آگے والے مراحل اس کے لیے اور سخت ہوتے جائیں گے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے قبر سے زیادہ خطرناک منظر نہیں دیکھا. تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام عذاب قبر سے بچنے کے لیے روتے، فکر کرتے، تیاری کرتے تھے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ اس حدیث کے اندر عذاب قبر کا جو دو سبب بیان کیا گیا ہے، ایک تو پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچنا اور دوسرے چغل خوری، ان اسباب سے، اور اس کے علاوہ بھی جو دوسرے اسباب ہیں ہمیں ان سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے تاکہ قبر کے عذاب سے ہم اپنے آپ کو بچا سکیں. آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں دنیا اور آخرت کی کامیابی نصیب فرمائے، عذاب قبر اور عذاب جہنم سے محفوظ رکھے. آمین. تقبل یا رب العالمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد و آلہ وصحبہ اجمعین.